اگر نشے کا مزہ ایک بندہ لیتا ہے تو نشے کی تکلیفیں بھی وہی لے لے، تاکہ وہ کنیکٹ تو کر سکے کہ نشے سے مزہ بھی ملتا ہے اور نشے سے تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، وہ کنیکٹ تو کرنے دیں۔ لیکن ایسا کاروبار جس میں منافع کسی اور کا اور خسارہ اگر آپ کا ہو، تو ایسا کاروبار تو دوسرے کو سوٹ کرتا ہے کہ منافع کسی اور کا، خسارہ کسی اور کا۔ تو یہ تو چیزیں بدلنی پڑیں گی۔ لیکن اگر آپ لیڈرشپ کا مظاہرہ کریں بطور والدین یا بطور فیملی ممبر، اور اپنے روگ سے نکلیں، اپنے خراب موڈ سے نکلیں، جس کے لیے کوئی ایکسپینسو ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے آپ کو، جسٹ 4 سٹیپس جس سے 95% آپ کے موڈ کی ڈیفیکلٹیز ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ کے موڈ کی 95% ڈیفیکلٹیز ٹھیک ہو جائیں تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور اگر اس سے آپ کا پیارا یہ دیکھے کہ میرے گھر والے اگر بدل سکتے ہیں تو میں بھی بدل سکتا ہوں، اس کو بھی حوصلہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ ہر وقت 2 دن وہ نشہ نہیں کرتا تو آپ امید لگا لیتے ہیں کہ اب وہ کبھی نشہ نہیں کرے گا، اور آپ شادیانے بجانا شروع کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ نشہ کرتا ہے تو پھر آپ آسمان سے نیچے آ گرتے ہیں اور پھر آپ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ پھر میری تے بس ہو گئی ہے، میری تے بس ہو گئی ہے۔ بھئی اگر بس ہو گئی ہے تو تھوڑا ریسٹ کر لو، کیونکہ جب بھی ہم میں سے کوئی تھک جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری بس ہو گئی ہے، تو ریسٹ کرنے سے دوبارہ ریوائیول آ جائے گا، 1-2 دن آرام کر لیں، کیونکہ جو آپ کا آبجیکٹو ہے یا جو آپ کا گول ہے اس کی اہمیت تو کم نہیں ہوئی۔ دیکھو ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی ایسا منصوبہ پکڑا ہوا ہے کہ اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے، تو منصوبے کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے، تو آپ ریسٹ کر کے اپنے موڈ کو ریوائیول کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ آپ ٹائم آؤٹ لے لیں، اپنے آپ کارڈ رکھ لیں، پیلا کارڈ رکھ لیں، جیب میں سے نکالیں، پیلا کارڈ دیکھیں، پھر واپس جیب میں رکھ لیں، 2 دن کسی سے نہ ملیں، ریسٹ کریں، کھائیں پئیں اور ٹی وی دیکھیں۔ ہاں، زیادہ تکلیف ہو تو ریڈ کارڈ نکال کے تو اپنے آپ کو دکھائیں، پھر رکھ لیں جیب میں سے۔ ایسا تو کوئی قانون نہیں کہ آپ اپنے آپ کو کارڈ نہیں دکھا سکتے۔ پھر طبیعت سیٹ ہو تو گرین کارڈ کٹو، تو پھر دیکھ کے تو پھر شروع ہو جاؤ۔ تو اپنے آپ کو ریگولیٹ تو کیا جا سکتا ہے نا۔ جتنے بھی کارآمد لوگ ہوتے ہیں نا، جتنے بھی کرو لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھے اچھے کارنامے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بیشنگ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو بھی بندہ کچھ کرتا ہے نا اس پہ الزام تراشی سب سے زیادہ ہوتی ہے، جو ذمہ داریاں اٹھاتا ہے اس پہ نکتہ چینی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو خالی آپٹکس پہ لگا رہتا ہے، کوئی اکیلا نہیں سوئے گا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کیا قسم، یہ کوئی بات ہے بھلا؟ کوئی جی کلا نہیں سوئے گا، مطلب یہ کوئی کسی حکومت کا منصوبہ ہوتا ہے کہ کوئی کلا سوئے گا کہ نہیں سوئے گا؟ ٹھیک، تو یہ تو اپنی مرضی ہوتی ہے بالکل۔ تو لیکن یہ ہے کہ جو آپٹکس ہوتے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ آپٹکس کو اردو میں دکھاوے کہتے ہیں، دکھاوے۔ وہ دکھاوے ہوتے ہیں جیسے شادی بیاہ کے موقع پہ جہیز دکھاتے ہیں ایسے کر کے سارا، یہ اس کو دکھاوے کہتے ہیں۔ اصل کام جو ہے جو اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں، آج کے زمانے میں انسانوں کو سب سے زیادہ خطرہ ان کے اپنے موڈ سے ہے، اپنے موڈ سے۔ وہ کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ جو ہمیں آگ لگتی ہے نا اپنے موڈ سے لگتی ہے، اور یہ بہت بری آگ ہوتی ہے، یہ بھسم کر کے رکھ دیتی ہے۔ بعض اوقات یہ جو موڈ کی آگ ہوتی ہے یہ نشے کی طرف لے جاتی ہے، بعض اوقات یہ روگ کی طرف لے جاتی ہے، بعض اوقات یہ خودکشی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ہوتی ہے موڈ کی آگ، یہ بھسم کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج کے زمانے میں 21ویں صدی میں ہم سب کو خطرہ کسی اور سے نہیں ہے، اپنے آپ سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں اس دنیا میں ہر سال 5 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں، مرڈر ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے ہاتھوں میں مرنے والے کی تعداد 10 لاکھ ہے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ غیر لوگ جو ہیں وہ آپ کی زندگی کے دشمن ہیں؟ تو آئی ایم ہیئر ٹو ٹیل یو کہ نہیں، 90% جو مرڈر ہوتے ہیں وہ اپنے کرتے ہیں، 10% حصہ چھوٹا موٹا غیر لوگ بھی ڈال دیتے ہیں۔ 90% لوگ اپنوں کے ہاتھوں مرتے ہیں، دوستوں کے ہاتھوں،
رشتہ داروں کے ہاتھوں، خاوند یا بیوی کے ہاتھوں، بھائی کے ہاتھوں، باپ یا بیٹے کے ہاتھوں، کیا ہم مان سکتے ہیں کہ جن پہ ہم تکیہ کرتے ہیں وہی پتے ہوا دیتے ہیں؟ کیا ہم پہچان سکتے ہیں کہ جو دشمن کہاں ہے؟ دشمن ہمارے من میں ہے، جو کہتا ہے کہ مر جاؤ۔ ہم میں سے ہر ایک کو انویریبلی زندگی میں یہ خیال آتا ہے اور پلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایوی کوئی زندگی ہے، ایدے نالوں تے بندہ مری جائے تے چنگا ہے۔ آپ نے بڑے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا، یہ بیماری ہے، ایسی باتیں کرنا، اپنے مرنے کی باتیں کرنا، اپنے آپ کو ہرٹ کرنے کی باتیں کرنا، یہ ایک کھلی بیماری ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ موڈ مزاج کی خرابی ہے کہ وہ بیٹھتا ہی چلا جاتا ہے اور ایک ایسی غلط کمبینیشن بن جاتی ہے، ایک ایسا جگاڑ بن جاتا ہے اندر جو کہ مرنے کی صلاح دیتا ہے، اندر سے خیال نکلتا ہے۔ کئی لوگ کہتے رہتے ہیں ذرا ذرا سی بات کہہ دن ہونے سے چنگا میں ماری جاؤں۔ تو ایک بندے کو یہی عادت تھی، ہر وقت ایسی باتیں کرتا رہتا تھا کہ یہ دن ہونا چنگا تھا میں ماری جاؤں۔ تو ایک دن وہ ایسی باتیں کر رہا تھا دوستوں میں بیٹھ کے، تو اچانک ایک سفید سا دھواں فضا میں پیدا ہوا اور تھوڑی دیر میں وہ اسرائیل کی شکل اختیار کر گیا، کہتے لو جی میں آ گیا تو مرن لی تیار ہو جاؤ۔ اب وہ اپنے دوستوں کو دیکھ رہا ہے کہ دیکھو یار ہے کی ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں مر نہ اگے ہو کے کہنا مر اگے ہو کے ہوں جڑا آ گیا اسرائیل تیرے کول، تو کہتا لے ہوں بندہ گل بھی نہ کرے۔ تو یہ ساری حرکتیں جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جینے کی بات کریں، مرنا تو اینڈ آف دی ورلڈ ہے، اس میں تو مرنا تو ہے ہی، اس میں تو آپ کی کوئی ایفرٹ نہیں چاہیے۔ آخرکار ہر بندے نے بغیر ایفرٹ کے ہی مر جانا ہے۔ اس دنیا سے کوئی زندہ سلامت نہیں جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس دنیا میں بندہ جائے گا تو مر کے ہی جائے گا نا۔ بات یہ ہے کہ جینے کی بات ہے، مرنا بہت آسان ہے، اور جو آپ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، جو آپ اپنی زندگی کو مکمل کرتے ہیں، جو آپ گرو کرتے ہیں ایج میں، آپ کو اللہ خود ہی موقع دے دیتا ہے کہ آپ موت کو ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں۔ آپ دنیا میں اپنے کیے ہوئے کاموں کو دیکھتے ہیں، اگر آپ مطمئن ہیں تو آپ کہتے ہیں سارے کام تو میں نے کر لیے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر جب بلاوا آ جائے گا تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل بات ہے اگر آپ اپنے موڈ کی حفاظت کرتے ہیں تو کوئی چیز آپ کو اوور ویلم نہیں کرتی، بس تھوڑا بہت فکر و تردد ہوتا ہے، اوور ویلم نہیں کرتی، آپ کی کارکردگی متاثر نہیں ہوتی، کوئی رپھڑ ہو، کوئی زندگی میں رولا ہو، آپ اپنے کام کرتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، واک کرتے رہتے ہیں، سوتے جاگتے رہتے ہیں، اور جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ اگر آپ پوری کرتے رہتے ہیں تو جلدی آپ اس ٹربل میں سے نکل بھی جاتے ہیں۔ لیکن جینا ہے اصل بات، اور وہ بڑا مزے کا کام ہے۔